اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور جو حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جس سے خاموش رہا وہ عافیت ہے۔ تم اللہ کی عافیت کو قبول کر لو، اللہ کسی چیز کا بھولنے والا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 64 سے 70 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم ان آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت جو ایک سلسلہ کلام کو ختم کر کے دوسرا سلسلہ کلام شروع کرنے سے پہلے ارشاد ہوا ہے، انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ سورہ بڑی دیر کے بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہت زیادہ بے چینی کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابیوں کو ہر وقت وحی کا انتظار ہے تاکہ اس سے رہنمائی بھی ملے اور تسلی بھی حاصل ہو۔ جوں جوں وحی آنے میں دیر ہو رہی ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حالت میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ پہلے وہ فرمان سناتے ہیں جو موقع کی ضرورت کے لحاظ سے فوراً درکار تھا، پھر آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو، یعنی اس کی بندگی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلو، اور اس راہ میں جو مشکلات اور مصیبتیں بھی پیش آئیں ان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اگر اس کی طرف سے مدد اور تسلی میں کبھی دیر لگ جایا کرے تو اس پر گھبراؤ نہیں، ایک فرما بردار بندے کی طرح ہر حال میں اس مشیت پر راضی رہو اور پورے عزم کے ساتھ وہ خدمت انجام دیے چلے جاؤ جو ایک بندے اور رسول کی حیثیت سے تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ آیت میں آگے فرمایا، کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 سے لے کر کے 70 تک کی آیتوں میں دوزخیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں قیامت کا انکار کرنے والوں کی گفتگو کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، انسان کہتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد آئندہ زمانے میں قبر سے زندہ ہو کر باہر نکلوں گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے لفظ انسان استعمال کیا ہے، اور انسان میں مومن اور کافر سب آتے ہیں، اور اس بات کا جو انکار کیا جاتا ہے وہ کافروں کی طرف سے کیا جاتا ہے، نہ کہ مکمل انسانوں کی طرف سے۔ مگر کافر لفظ کے بجائے انسان لفظ استعمال کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابتدا میں یہ سوال کم و بیش ہر انسان کی طبیعت میں مخفی ہوتا ہے، اور موت کے بعد زندہ ہونے کو سنتے ہی فوراً سوال کی شکل میں اس کے ذہن میں ابھر آتا ہے۔ بلا فاصلہ اسی لب و لہجے اور اسی تعبیر کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کیا انسان اس حقیقت کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے اسے اس حال میں پیدا کیا تھا جبکہ وہ مطلقاً کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ یہاں بھی الانسان ہی کہا گیا ہے، اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ انسان کو اس خدا داد استعداد اور ہوش و حواس کے ساتھ ایسے سوال کے جواب میں خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی خلقت کو یاد کر کے خود اس کا جواب دے، ورنہ اس نے اپنی انسانیت کی حقیقت کو استعمال نہیں کیا۔ یہ آیت بھی آخرت سے جڑی ہوئی آیت ہے۔ بہرحال
قرآن نے آخرت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل اس مقام پر دی ہے، یہی دلیل قرآن میں دوسرے مواقع پر بھی بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک سورہ یاسین میں ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر یہ نطفہ اپنے دفاع میں بولنے والے انسان کی شکل میں بدل گیا، لیکن اس انسان نے اس حالت کے باوجود ہمارے لیے ایک مثال پیش کی اور اپنی پیدائش کو بالکل ہی بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تم کہہ دو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ دلیل درست ہو کہ جس شخص نے کوئی کام انجام دیا ہو وہ اسی جیسا اور کام بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر ہم کچھ کاموں کو انجام دینے کے بعد انہی جیسے کاموں کو دوبارہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہوتے؟ مثلا ہم بعض اوقات بہت عمدہ شعر کہہ لیتے ہیں، یہاں بہت اچھی طرح لکھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں بہت کوشش کے باوجود ویسا کام نہیں کر سکتے۔ اس سوال پر ہمارا جواب یہ ہے کہ صحیح ہے کہ ہم اپنے اعمال اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات غیر اختیاری امور کا ایک سلسلہ ہمارے بعض افعال کی خصوصیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے ہاتھوں کی غیر محسوس لرزش حروف کی باریک شکل پر اثر انداز ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری قدرت اور طاقت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسے عوامل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے تمام اندرونی طاقتوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، جس سے ہم ایک شاہکار پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ عوامل کمزور ہوتے ہیں اور ہمارے تمام طاقتوں کو جمع نہیں کر پاتے، اور اسی بنا پر دوسری مرتبہ کیا ہوا کام پہلی مرتبہ کیے ہوئے کا جتنا اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اللہ جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے اس قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ وہ جو کام بھی انجام دے بالکل اسی جیسا بے کم و کاست دوبارہ سر انجام دے سکتا ہے۔ بعد والی آیت میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو اور بے ایمان گنہگاروں کو انتہائی یقینی انداز میں ڈراتے ہوئے فرمایا گیا، تیرے پروردگار کی قسم، ہم سب کو ان شیاطین کے ساتھ کہ جو انہیں وسوسہ میں ڈالتے تھے سب کو محشور کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بے ایمان اور گنہگار لوگوں کی دادگاہ جہنم کے نزدیک ہے۔ اس دادگاہ عدل میں چونکہ اولیت کا لحاظ رکھا جائے گا، لہٰذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے، ہم سب سے پہلے ان لوگوں کو گرفت میں لیں گے جو سب سے زیادہ سرکش اور سب سے بڑھ کر باغی ہیں۔ ہم ہر گروہ اور جماعت میں سے ایسے افراد کو کہ جو اللہ رحمان کے سامنے سب سے زیادہ سرکش ہوں گے علیحدہ کر لیں گے۔ وہی بے شرم لوگ کہ جنہوں نے اللہ رحمان کی نعمتوں تک کو بھلا دیا اور اپنے ولی نعمت کے مقابلے میں گستاخی، نافرمانی اور طغیان و سرکشی پر اتر آئے، ہاں یہی لوگ سب سے زیادہ جہنم کے سزاوار ہیں۔ اسی معنی کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، ہم ان لوگوں سے کہ جو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے اول نمبر پر ہیں اچھی طرح آگاہ ہیں۔ ہم انہیں انتہائی باریکی کے ساتھ چھانٹ کر نکالیں گے اور اس میں کسی قسم کی غلطی یا اشتباہ نہیں ہوگا۔ تو یہ منظر کشی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور جہنم میں بھی جو سب سے پہلے جن کو ڈالا جائے گا اور جو سب سے پہلے اس کے حقدار بنیں گے ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو ایسے اعمال جن کی وجہ سے یہ لوگ اس جہنم کے حقدار بنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔